الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہمارے آخری سیشن کی جو ڈسکشن تھی ہیٹروسکیڈاسٹسٹی کے اوپر، تو اس میں ہم نے جن 4 میجر ایریاز کو کور کرنے کی کوشش کی تھی، ان میں سب سے پہلا کمپوننٹ تھا کہ ہیٹروسکیڈاسٹسٹی کی نیچر کیا ہے، ہیٹروسکیڈاسٹسٹی کا مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ پھر فالوڈ بائی دی ڈسکشن آن ریزنس، تو ہم نے کچھ 6 کے قریب یہ میجر ریزنس ڈسکس کی تھیں کہ جو ریزنز آف ہیٹروسکیڈاسٹسٹی ہیں وہ کیا ہیں، اور ہم نے کرسٹل کلیئر اس چیز کو ڈسکس کر کے سمجھنے کی کوشش کی تھی دیٹ پرابلم آف ہیٹروسکیڈاسٹسٹی جو ہے وہ کراس سیکشنل ڈیٹا میں زیادہ ہونے کا امکان ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ٹائم سیریز ڈیٹا۔ تو یہ 2 میجر چیزیں جو تھیں وہ ہم نے ڈسکس کی تھی۔ دین فالوڈ بائی دی ڈیٹیکٹیو ٹیکنیکس یا میتھڈز جن کے تھرو ہم ہیٹروسکیڈاسٹسٹی کو ڈسکس کرتے ہیں اور ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، تو ان میں ہم نے جو ٹیکنیکس ڈسکس کی ہیں، ایک انفارمل ٹیکنیک تھی جس کو گرافیکل میتھڈ کہتے ہیں، اور پھر کچھ فارمل ٹیکنیکس تھیں جیسے پارک ٹیسٹ تھا، گلائسٹر ٹیسٹ تھا، بوش پیگن ٹیسٹ تھا، وائٹ جنرل ہیٹروسکیڈاسٹسٹی ٹیسٹ تھا، اور سملرلی جو ہم نے گریڈل پہ پریکٹس بھی کی تھی، بوش پیگن ٹیسٹ کی ایک ایکسٹینشن ہے گوئنکر ٹیسٹ کے نام سے، تو وہ بھی ہم نے ڈسکس کی تھی۔ تو یہ کچھ 6 کے قریب لگ بھگ ٹیکنیکس بنتی ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس کی تھی فار دی پرپس آف آئیڈینٹیفیکیشن آف دی پرابلم آف ہیٹروسکیڈاسٹسٹی۔ بیسڈ آن دس کانسیپٹ آف ہیٹروسکیڈاسٹسٹی آئیڈینٹیفیکیشن تھرو دیز ٹیکنیکس، ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا تھا کہ فار ایگزامپل اگر ہمیں یہ ٹیکنیکس سجیسٹ کرتی ہیں کہ دیر از اے پرابلم آف ہیٹروسکیڈاسٹسٹی، تو دین ہم اس کو ہیٹروسکیڈاسٹسٹی کریکٹڈ ایسٹیمیشن کے تھرو جو ہے کیسے اس کی ریمیڈی پروڈیوس کرتے ہیں۔ سو دیز ور 4 میجر ٹائپس آف دی ایریاز دیٹ وی ہیو ڈسکسڈ ان کانٹیکسٹ آف ہیٹروسکیڈاسٹسٹی۔ تو اس طرح سے ہمارا ان 4 ایریاز کو ڈسکس کرنے سے جو ایزمپشن ہے OLS کی دیٹ دیر شوڈ بی نو ہیٹروسکیڈاسٹسٹی ان ڈیٹا، وہ ٹیسٹ بھی ہو گئی، اور ٹیسٹنگ کے بعد اگر پرابلم ہے اور ایزمپشن وائلیٹ ہو رہی ہے تو اس ایزمپشن کو فلفل کرنے کے لیے ہم کریکٹیو میجرز کیا لے سکتے ہیں، یہ ہم نے ڈسکس کر لیا تھا انشاءاللہ الحمدللہ۔ سو آج کے سیشن میں جو ہم نے ڈسکشن کرنی ہے دیٹ از آل اباؤٹ دی another assumption that is related to the concept of autocorrelation۔ تو جس طرح ہم نے ہیٹروسکیڈاسٹسٹی میں 4 ایریاز پہ بات کی، بالکل سملرلی ہم یہاں پہ ان کانٹیکسٹ آف آٹو کوریلیشن جو ہے 4 ایریاز پہ بات کریں گے۔ تو ان میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آٹو کوریلیشن کیا ہے، دین فالوڈ بائی اس کی تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل کانسیکوینسز، ریزنز اور کازز اور کانسیکوینسز کیا ہیں، پھر ہم ڈیٹیکشن کیسے کریں گے آٹو کوریلیشن کی۔ تو جیسے ہم نے ہیٹروسکیڈاسٹسٹی کے پرابلم میں کہا کہ وی وڈ بی ڈیلنگ ود دی کراس سیکشنل ڈیٹا، سو ان کانٹیکسٹ آف آٹو کوریلیشن وی وڈ بی ڈیلنگ ود ٹائم سیریز ڈیٹا میجرلی، کیونکہ چانسز آف آٹو کوریلیشن یا سیریل کوریلیشن آر مور ہائر in time series data as compared to cross sectional data۔ اور اسٹیپ نمبر 4 کے اوپر نا once we will be in a position to determine that there is a problem of auto correlation، then اس کی ریمیڈیز کیا ہو سکتی ہیں، how we can go for the purpose of eradication or alleviation of the problem of auto correlation out of that data۔ تو یہ 4 میجر اسٹیپس ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے ہیٹروسکیڈاسٹسٹی اور ملٹی کولینیرٹی کی ایزمپشنس کو ٹیسٹ کرتے ہوئے 4 میجر ایریاز پہ بات کی تھی۔ سب سے پہلا ایریا تھا what is the problem of heteroscedasticity, what are the reasons and causes and consequences, and how we can detect the problem of heteroscedasticity and how we can go for remedies of the problem of heteroscedasticity۔ Similarly یہی پیٹرن ہم نے ملٹی کولینیرٹی کے اوپر بھی فالو کیا تھا، اور now same pattern we have to follow in context of auto correlation۔ کیا سب سے پہلے آٹو کوریلیشن کیا ہوتی ہے، دین اس کے ریزنز، کازز، پریکٹیکل کانسیکوینسز، تھیوریٹیکل کانسیکوینسز۔ اسٹیپ نمبر 3 ہم کیسے ڈیٹیکٹ کریں گے آٹو کوریلیشن کو، اینڈ اسٹیپ نمبر 4 ہاؤ وی کین گو فار دی ریمیڈیز آف دی پرابلم آف آٹو کوریلیشن۔ سو ٹو اسٹارٹ وتھ سب سے پہلا کمپوننٹ جو ہے وہ آٹو کوریلیشن کو ٹیسٹ کرنے چیک کرنا ہے کہ جی یہ ہوتا کیا۔ So autocorrelation is basically serial correlation between the series of observation ordered in time series data or in space as in cross-sectional data۔ So the classical linear regression model assumes that expected value of error term I and error term J should be equal to 0۔ اس کا مطلب کیا ہوگا، ایک error term اور دوسری error term ان کے درمیان کوئی ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے۔
اس کو ہم تھوڑا سا جنریکلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ایکویشن ہم نے لکھی ہے وائی ٹی از اکول ٹو بیٹا ون پلس بیٹا ٹو ایکس ٹی پلس ای ٹی, اور پھر وائی ٹی مائنس ون کیا ہے اس ٹی سے ایک دن پہلے. سملرلی جی پی گولڈ پرائسز کو ریفر کر رہا ہے, لیکن گولڈ پرائسز جو آج کی ڈیٹ میں پروڈیوس ہوئی ہیں یا آج کی ڈیٹ میں رپورٹ ہوئی ہیں, ان گولڈ پرائسز میں کل کی گولڈ پرائسز بھی شامل ہیں اور پلس ایک شاک بھی شامل ہے. سو اگر اس کو میں ریگولیشن کی فارم میں لکھتا ہوں تو گولڈ پرائسز آن 10th جنوری از اکول ٹو گولڈ پرائسز آن 9th جنوری پلس ایرر ٹرم آف 9th جنوری. کچھ پلس مائنس کا شاک ہے جو 9 جنوری کو لگے گا, تو 10 جنوری کی شام کو جو ہے وہ 10 جنوری کی صبح کو جو ہے وہ ایک ریٹ رپورٹ ہو جائے گا گولڈ پرائسز کا. سملرلی آپ 9 جنوری کی گولڈ پرائسز دیکھیں تو 8 جنوری کی گولڈ پرائسز کے ساتھ ساتھ تو آپ کو 8 جنوری کو کوئی شاک بھی لگا ہے, اور وہ شاک پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. سو بیسڈ آن دس انڈرسٹینڈنگ اگر میں دیکھ لوں تو گولڈ پرائسز آف 10th جنوری از اکول ٹو گولڈ پرائسز آف 9th جنوری پلس مائنس شاک. اب جو آٹو کوریلیشن کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ دیر شوڈ بی نو ریلیشن شپ بٹوین ایرر ٹرم آف 8th جنوری وتھ ایرر ٹرم آف 9th جنوری. اگر ان کے درمیان کوئی ریلیشن شپ ہوتا ہے نا, سو دین دس وڈ بی ویری مچ پرابلمٹک. وہ کیسے؟ اب میں ذرا اس کو اس طرح سے لکھتا ہوں, گولڈ پرائسز از آن 9th جنوری از اکول ٹو گولڈ پرائسز آن 8th جنوری اور پھر پلس مائنس شاک. ناؤ دس از کرسٹل کلیئر. 8 جنوری کی قیمت جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہوگی, 9 جنوری کی رپورٹ ہوئی ہوگی, 10 جنوری کی قیمت رپورٹ ہوئی ہوگی اگر ہم 10 جنوری کی شام کی بات کریں تو. بٹ جو چیز کلیئر نہیں ہے وہ یہ شاک ہے. دس شاک کوڈ بی آف پازیٹیو نیچر اینڈ دس شاک کوڈ بی آف نیگیٹو نیچر. سو یہ تو رپورٹڈ کمپوننٹس ہیں. 8 جنوری کی تاریخ میں گولڈ پرائسز رپورٹڈ ہیں, لیکن 9 جنوری کی پرائسز کا نہیں پتہ. اگر کوئی 9 جنوری کو فیصلہ کرنا چاہتا ہے بیسڈ آن دی انفارمیشن آف 8th جنوری, تو اسے 8th جنوری کی انفارمیشن تو اویلیبل ہے, لیکن یہ شاک اس کو کلیئر نہیں ہے. اینڈ سملرلی لیٹس گوز آن 10th جنوری کو 9th جنوری کی قیمت تو اس کو کلیئر ہے, لیکن وہ شاک جس کی وجہ سے 10th جنوری کی قیمت رپورٹ ہوگی کولیکٹیولی پازیٹیو یا نیگیٹو شاک کے ایڈجسٹ ہونے کے بعد وہ کلیئر نہیں ہے. سو وٹ آٹو کوریلیشن سجیسٹس us that there should be no relationship between these shocks. یہ شاک پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, یہ شاک نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. دیر شوڈ بی نو ریلیشن شپ بٹوین دی ایرر ٹرم آف ون ٹائم پیریڈ ود دی ایرر ٹرم آف اندر ٹائم پیریڈ. اس کا اور اس کا 8 جنوری کی ایرر ٹرم اور 9 جنوری کی ایرر ٹرم کا آپس میں ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ریلیشن شپ موجود ہوتا ہے دین جو انویسٹرز ہیں وہ اب نارمل ریٹرنز کما سکتے ہیں. سو ان کانٹیکسٹ آف فائنینس اگر آپ نے مارکیٹ ایفیشنسی کی کانسیپٹس کو سمجھا ہے, سو ویک فارم آف ایفیشنسی, semi strong form of market efficiency and strong form of market efficiency. Whenever we talk about all of these concepts of market efficiency, so in context of market efficiency یہی concept of auto correlation ہے جس کی application ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے. کیسے نظر آتی ہے؟ یہ شاک جو ہے, یہ ایرر ٹرم جو ہے ایک ٹائم پیریڈ کی اور دوسرے ٹائم پیریڈ کی, اگر ان کے درمیان ریلیشن شپ ڈٹرمن کر لیا جائے تو مجھے پتہ ہوگا کہ کل کا یہ شاک ہے تو 10 تاریخ کو یہ شاک بن سکتا ہے. لہٰذا 10 تاریخ کو جو قیمت رپورٹ ہوگی وہ میرے لیے فیوریبل ہے یا نہیں, میں بہت اچھے طریقے سے ڈیسائن کر لیتا ہوں. اٹ مینس دیٹ دس انسائڈر انفارمیشن ان دی فارم آف دی شاکس if available to anyone, then that person would be in a position to earn certain abnormal returns. اگر وہ abnormal returns کما رہے ہیں تو it means that the market is not purely efficient. Market efficient کب ہوتی ہے؟ when every type of the information either public or confidential is available to all of the stakeholders associated with that area. تو یہ جو auto correlation کا issue ہے, this issue is somehow associated with these error terms. So put simply, the classical model assumes that the disturbance term relating to any observation is not influenced by the disturbance term relating to any other observation.
اس ڈسٹربنس ٹرم کا اس ڈسٹربنس ٹرم کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے. ناؤ دا کوشچن از دیٹ ہم نے تو یہ ایکویشن لکھی ہے, اس ایکویشن میں ایرر ٹرم جو ہے وہ ان آبزروڈ ہوتا ہے. تو اس ان آبزروڈ پورشن کی بنیاد پہ ہم جس وقت اس کی ایسٹیمیشن کرتے ہیں تو سم آف ایرر ٹرمز وڈ بی ایکول ٹو زیرو. بائی ڈیفالٹ او ایل ایس کے تھرو یہ کمپوننٹ زیرو ہو جاتا ہے. سو ہاؤ وی ول بی ان اے پوزیشن ٹو ڈیٹرمن. تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, اسٹیپ نمبر 1 ہم پہلے ریگریشن ایسٹیمیٹ کریں گے. تو ریگریشن ایسٹیمیشن کے بعد ہمیں اسٹیپ نمبر 2 میں ہم نے سیو کرنا ہے ریزیڈیولز کو. تو یہ 2 سٹیپس ہم فالو کریں گے تب ہمارے پاس ریزیڈیولز آئیں گے. ریزیڈیولز آ جائیں تو وہ ایسٹیمیٹڈ ویلیو آف دی ایرر ٹرم ہوگی, وہ ایکچوئل ویلیو آف ایرر ٹرم نہیں ہوگی جیسے یہاں پہ ہم نے ای ٹی کی فارم میں لکھا. ناؤ دیٹ ایسٹیمیٹڈ ویلیو آف ایرر ٹرم وڈ ریفلیکٹ ایز اے پراکسی آف دی ویریبلز. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہاں پہ ایک ایسٹیمیشن کر لیتے ہیں فار دی سیک آف انڈرسٹینڈنگ. سو 12.4 ٹیبل ہے, یہ ٹائم سیریز ڈیٹا ہے ریئل کمپنسیشن کا اور اسی طرح آؤٹ پٹ کا, اسٹارٹنگ فرام 1959 ٹو 1998. سو ہم ماڈل پہ جائیں گے, او ایل ایس رن کریں گے, وائی ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, ایکس انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, یہ ہمارے پاس ایسٹیمیشن آئی ہے. اب بیسڈ آن دس ایسٹیمیشن ہم کیا کریں گے, سیو پہ جائیں گے اور ریزیڈیولز کو سیو کریں گے. تو یہاں پہ ابھی 2 ویریبلز ہیں, یہاں تیسرا ویریبل بھی آ جائے گا, یو ہیڈ 1 ریزیڈیولز فرام ماڈل 1. سو اگر آپ دیکھیں دس از یو ہیڈ 1 اینڈ یہ ایرر ٹرم ہے. ناؤ آٹو کوریلیشن سجیسٹ دیٹ دیر شوڈ بی نو ریلیشن شپ بٹوین دس ایرر ٹرم ود دس ایرر ٹرم. 1960 کی ایرر ٹرم کا 1959 کی ایرر ٹرم کے ساتھ ریلیشن نہ ہو, 1971 کا 1970 کے ساتھ ریلیشن شپ نہ ہو, اینڈ دیر شوڈ بی نو ریلیشن شپ بٹوین آل آف دیز observations of error term over a period of time. So this is the basic concept or the philosophy of آٹو کوریلیشن. تو یہ ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے ایک بیسک ایگزامپل کے تھرو یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اگر یہ ریلیشن شپ موجود ہوتا ہے سو ان دیٹ کیس ہمیں پرابلم کیا فیس کرنی پڑ سکتی ہے. تو وی ہیو ڈسکس دیٹ ان سم ہاؤ ان ڈیٹیل. So that is all about the basic concept or philosophy of autocorrelation. Inshallah in the next session جو ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے what are the major reasons or causes of the autocorrelation and what are the theoretical consequences. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ. السلام علیکم.